الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ صورتیں جن میں لے پالک لڑکا اور لڑکی جو بھی آپ نے لیا ہے اس کا آپ سے یعنی کہ مرد سے اور اس کی اولاد سے پردہ نہ ہو، وہ صورتیں بیان کی جائیں گی۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دو جوڑا ہے یعنی کہ مرد اور عورت ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یا پھر ان کے ہاں لڑکے ہیں اور وہ کسی لڑکی کو لینا چاہتے ہیں، یا پھر ان کے ہاں ساری لڑکیاں ہی ہیں اور وہ کسی لڑکے کو گود لینا چاہتے ہیں، تو کیا صورتیں اختیار کی جائیں کہ جو لڑکی اس گھر میں آئی ہے اس کا پردہ نہ ہو اس مرد کی اولاد سے، یعنی کہ جو اس کے لڑکے ہیں اس سے پردہ نہ ہو، اور اس مرد سے جس نے لڑکی گود لی ہے اس سے بھی پردہ نہ ہو، اور اسی طرح اگر کوئی لڑکا آیا ہے اور اس مرد کی لڑکیاں ہیں تو ان سے بھی پردہ نہ ہو، اور جو لڑکا آیا ہے اور جو لڑکیوں کی ماں ہے یعنی کہ اس کی بیوی یعنی کہ شوہر کی بیوی، اس سے بھی پردہ نہ ہو، تو اس کی صورتیں بیان کی جائیں گی۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکا یا لڑکی باہر سے گود لیا جاتا ہے تو وہ اتنے سال ان کے یعنی کہ ان میاں بیوی کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے ساتھ رہتا ہے یا رہتی ہے، تو وہ آپس میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی نہ بتائے کہ وہ حقیقی بھائی بہن نہیں ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو حقیقی بھائی بہن ہی سمجھیں گے، تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اچانک سے ان کو بتا دینا کہ وہ آپس میں نامحرم ہیں، اور بتانا کہ اب تمہیں ایک دوسرے سے پردہ کرنا ہوگا، یہ مشکل بات ہے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک حل پیش کیا جا رہا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ اگر کسی نے کوئی لڑکی گود لینی ہو تو اس لڑکی کو جو گود لے رہا ہے یعنی کہ مرد، وہ اپنی کسی محرمہ یعنی کہ اپنی بہن کا، اپنی سگی بھتیجی کا، اپنی سگی بھانجی کا دودھ پلا دے تو وہ اس سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ تو جب رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو اب نئی آنے والی لڑکی اور اس مرد یعنی کہ جس نے لے پالک لڑکی لی ہے، جب لڑکی بالغ ہو جائے گی تو ان کے درمیان
پردہ نہ ہوگا، یہ آپس میں محرم ہوں گے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی رضاعت کی وجہ سے آپس میں رضائی بھائی بہن ہوں گے، اور ان کا آپس میں پردہ نہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی لڑکا گود لینا ہے اور لڑکا گود لینا ہے تو جو مرد گود لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس لڑکے کو اپنی بیوی کا دودھ پلا دے، یا پھر اس بیوی کی بہن کا دودھ پلا دے، یا پھر اس بیوی کی بیٹی کا دودھ پلا دے، یا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کا دودھ پلا دے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ مرد اس لڑکے کو اپنی بیوی کا دودھ پلا دے یا اس بیوی کی بہن کا دودھ پلا دے، تو اس سے وہ بیوی یعنی کہ جو اس کی اپنی بیوی ہے وہ اس لڑکے کی رضائی والدہ بن جائے گی، اور جب وہ رضائی والدہ بن جائے گی تو اس لڑکے اور یعنی کہ جو اس کی بیوی ہے یعنی کہ مرد کی بیوی ہے، یہ آپس میں ان کا رضائی رشتہ یعنی کہ ماں بیٹے والا رشتہ بن جائے گا، تو یہ آپس میں پردہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جب یہ رضائی بیٹا بن جائے گا اور اسی عورت کی نسبی بیٹیاں بھی ہیں، تو جو نسبی بیٹیاں ہیں جو کہ شوہر سے ہیں، تو یہ آپس میں رضاعت کے رشتے کی وجہ سے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، اور ان کا آپس میں پردہ نہ ہوگا۔ یہ ہے وہ صورتیں کہ جس کے تحت ایک آنے والا یا ایک آنے والی جن کے گھر میں آ رہی ہے یا آ رہا ہے اس کے گھر والوں سے پردہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ جس کو بھی لیا جا رہا ہے وہ بچپن میں ہی لیا جائے، تاکہ اس کو پورے 2 سال ہجری سال کے مطابق دودھ پلایا جائے۔ اور ماں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو حقیقی ماں ہے وہ بھی اپنی اولاد کو 2 سال تک ہی دودھ پلائے، اور اگر کسی نے لے پالک لیا ہے چاہے لڑکی ہے لڑکا ہے وہ بھی اسے 2 سال تک ہی ہجری سال کے مطابق دودھ پلائے۔ اور اگر کسی کو لے پالک لیا ہے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو 2.5 سال کی عمر تک بھی اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ رضائی رشتے میں داخل ہو جائے گا، محرم بن جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔